السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک انتہائی تکلیف اور دکھ کا لمحہ ہے ناظرین کہ نیوزی لینڈ میں تو جو کچھ ہوا سو ہوا۔ ظاہر ہے جب ہم کمزور ہوں گے، جب ہم جرم ضعیفی کے خطابار ہوں گے تو ایسی سزائیں ہمیں ملتی ہی رہیں گی، لیکن غیر تو غیر ہمارے ہاں صحافت کے نام پہ اور صحافت کی بلکہ آڑ میں زیادہ مناسب ہوگا جو کنجر خانہ چل رہا ہے، اس کی ایک مستند طوائف غریدہ فاروقی نے اس حوالے سے جو گندگی پھیلائی ہے اور اپنی اصلیت کو جس طرح بے نقاب کیا ہے، اس پہ پاکستان ہی نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ ناظرین، اس حملہ آور نے آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کا ٹریول کیا تھا۔ یہ ایک دہشت گرد اور مسلمانوں کے خون کا پیاسا درندہ تھا جس نے اپنی درندگی کا مظاہرہ کیا۔ پوری دنیا میں اس کی اس غلیظ حرکت پہ لان تان ہو رہی تھی کہ ایک طوائف اور اپنی غلیظ حرکات کی بنا پر میڈیا انڈسٹری میں اچھی طرح پہچانے جانے والی اس اینکر نما شیطان نے مجھے بہت تکلیف کے ساتھ یہ لفظ ادا کرنے پڑ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں میری یہ تربیت نہیں کہ میں کسی خاتون کو ان الفاظ سے مخاطب کروں، لیکن یہ عورت جس گندگی کی، جس غلاظت کی سزاوار ٹھہری ہے، اس پہ اس کو جتنی بھی ملامت کی جائے وہ کم ہے۔ اس نے ٹویٹ کیا کہ دہشت گرد حملہ آور پاکستان میں رہ چکا ہے۔ گویا اس نے دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ پاکستان سے تربیت لے کر وہاں گیا تھا۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں اس وقت اور انڈیا کا میڈیا کیا ماتم کر رہا ہے؟ وہ پوری دنیا کے بیانیے کے برعکس اس کو پاکستان کا تربیت یافتہ دہشت گرد اس غلیظ عورت کے اس ٹویٹ کی بنا پہ قرار دے رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس میڈیا مالکان کو کہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ نے کتنی مرتبہ اس عورت کا گندے الزامات کی بنا پر مختلف میڈیا سینٹروں سے نکالا ہے؟ ایسا کون سا شخص ہے جو اس کی پشت پناہی کر رہا ہے؟ اور آپ کیوں اس سے دبتے ہیں؟ اس میں کیا ایسی خاص چیز ہے جو کسی اور اینکر میں نہیں؟ یہ کتنا بزنس آپ کو لے کے دیتی ہے؟ خدا را کہیں تو کوئی تو حدود متعین کیجئے۔ وما علینا الا البلاغ۔